الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع سے متعلق ترجمہ خطبہ جمعہ ہے وہ ہے فضل عشر ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ مہینے کے 10 دن کی فضیلت۔ معزز دینی ملی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور موت آنے سے پہلے اپنے اعمال کے لیے، نیک اعمال کے لیے جلدی کرو۔ میرے بھائیوں، ماہ ذی الحجہ کے 10 ایام انتہائی فاضل ترین اور مبارک ایام ہیں۔ یہ افضل ایام الدنیا یعنی دنیا کے تمام ایام سے زیادہ افضل ہیں، حتیٰ کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان ایام کا قسم کھایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے حدیث ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام یعنی العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء، یعنی ان ایام میں بندوں کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو جس قدر محبوب اور پسند ہیں اور کسی ایام کے عمل پسند نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر یہ کہ آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹے، یعنی جام شہادت نوش کر لے۔ دینی بھائیوں، اس حدیث میں عشر ذی الحجہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان ایام میں بندوں کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کے نیک اعمال سے کے مقابلے میں زیادہ محبوب و پسند ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان فاضل ترین ایام سے کما حقہ استفادہ کریں اور ان میں زیادہ نیک اعمال کریں۔ ان ایام کے نیک اعمال میں سے ایک عمل فریضہ حج کی ادائیگی ہے۔ حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت پر فی الفور فرض و واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اس گھر کا حج فرض کیا ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو کوئی کفر کرے یعنی انکار کرے، اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ معزز دینی بھائیوں، ان ایام کے نیک اعمال میں سے ایک عمل قربانی کرنا ہے۔ یہ ایک جلیل القدر عبادت ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو ہر صاحب استطاعت پر بقول بعض علماء واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ پس جو کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرے اور اس کی قبولیت کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کو ملحوظ رکھے۔ پہلی چیز اخلاص، یعنی قربانی اللہ کی رضا و خوشنودی کی نیت سے کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العالمین کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دوسری چیز، قربانی کا جانور معتبر عمر کا ہو۔ اونٹ کم از کم 5 سال کا ہو، گائے یا بیل کم از کم 2 سال کا ہو، بکرا یا بکری کم از کم 1 سال کا ہو، اور دمبا کم از کم 6 مہینے کا ہو۔ تیسری چیز، قربانی کا جانور ان عیبوں سے پاک ہو۔ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی قربانی مقبول نہیں۔
اسی طرح سے لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اسی طرح سے بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، دبلا و لاغر جانور جس کے اندر گودا نہ ہو، گوشت نہ ہو، تو ان چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، ان ایام کے نیک اعمال میں سے ایک عمل تکبیر و تحلیل و تحمید کرنا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام سے زیادہ اور کسی ایام کے نیک اعمال اللہ کو محبوب و پسند نہیں، اس لیے ان ایام میں بکثرت تکبیر و تحلیل اور تحمید کیا کرو۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ سے روایت ہے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما عشر ذی الحجہ میں بازاروں کی طرف نکلتے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ان دونوں کی آواز سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان ایام میں وہ جو ہے مینا میں مسجد کے میزانہ میں کھڑے ہو جاتے تھے اور زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ مینا کی سرزمین تکبیر کی آواز سے گونج جاتی تھی۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں، 10 دن تک ہے نا تکبیر پڑھتے رہیں، 10 دن نہیں بلکہ ایام تشریق کے آخری دن تک تکبیر پڑھتے رہیں، زور زور سے تکبیر پڑھیں، یہ سنت ہے۔ تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، اس لیے ان مبارک ایام میں ہمیں بازاروں، مسجدوں، گھروں اور گلی کوچوں میں اور چلتے پھرتے ہر وقت بلند آواز سے تکبیر پڑھنا چاہیے، یہ مشروع ہے۔ تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک مطلق ایک مقید۔ مطلق تکبیر یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے گھروں، بازاروں اور چلتے پھرتے نیز فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھے، اور اس کا وقت ماہ ذی الحجہ کی ابتدا سے، یعنی آج سے سٹارٹ ہے، ابھی سے انشاءاللہ چاند ہو سکتا ہے خبر ہو گئی ہو، ہے نا، تو ماہ ذی الحجہ کی ابتدا سے ایام تشریق کے آخری دن تک ہے، یعنی عید کے 3 دن کے بعد تک۔ اور جہاں تک تکبیر مقید ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کا اہتمام کرے، اور اس کا وقت یوم عرفہ یعنی عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ، اس کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک ہے۔ میرے بھائیو، ان ایام کے نیک اعمال میں سے ایک عمل یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، اللہ اکبر، اور یہ غیر حجاج کے حق میں مشروع ہے، جو حج پہ نہیں گئے ہیں ان کے حق میں مشروع ہے، اور اس کا بہت زیادہ اجر ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، عرفہ کا روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال 2 سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس کا اہتمام کریں اور ان ایام سے استفادہ کریں میرے بھائیوں، اس لیے کہ یہ بڑے قیمتی ایام ہیں، بڑے مبارک ایام ہیں، بڑے مبارک دن ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ الی النار بعد اللہ وجہہ من النار 70 خریفہ، جو شخص اللہ کے راستے میں صرف 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنا چاہیے، اور خاص کر عرفہ کے دن کا روزہ۔ آپ کو معلوم ہے عرفہ کا دن کتنا مبارک دن ہوتا ہے، تمام دنیا سے حجاج کرام آ کے عرفہ کے میدان میں رو رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں، سسکتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو، دامن کو پھیلا پھیلا کر گڑ گڑاتے ہیں، ظہر سے مغرب تک رو رو کے بے حال ہیں، ہاں، اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین جو ہے یوم عرفہ کے دن بندوں کو جو ہے مغفرت اور معافی سے نوازتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس مبارک دن میں کم از کم ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے مقام میں، اپنے اپنے جگہ میں رہ کر روزہ رکھنا چاہیے۔ یہی کیا کم ہے کہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال 2 سال کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ان مبارک ایام کے قدردانی نصیب فرمائے، اور ان فاضل ترین ایام میں زیادہ زیادہ عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین پر قائم دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور مرنے کے بعد الہ العالمین ہم سب کو
جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔